ویسے تو خیبر کا ہے منظر نرالا ہے، مگر جب علی کو دین کا پرچم ملا اچھا لگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وعلی محمد کے لیے۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم و یا علی مدد۔ یقیناً رجب کا مہینہ جاری ہے اور اس کے حوالے سے قائم ٹی وی کی طرف سے ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنے والا ہوں، یقیناً ایک ایسا موضوع جو کہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، بلکہ موضوع تو نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ جو ہر جگہ بیان کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور یقیناً جتنے بھی ہم کلام مولا علی کے شان میں لکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک شعر یا ایک بند اس کے حوالے سے ضرور وہاں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسی جنگ جس نے یعنی مولا کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اس جنگ کی وجہ سے بھی ہے۔ یقیناً جنگ خیبر کی میں بات کر رہا ہوں، اور 24 رجب کو جنگ خیبر جو ہوئی تھی اس کے حوالے سے ہی میں چند گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چند باتیں میں تحت پہ بولوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک کلام ہے اس کے ذریعے سے بھی خیبر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جنگ خیبر عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے خیبر میں حملہ کیا تھا، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی جنگیں رسول خدا نے لڑی تھیں وہ ڈیفنس میں یعنی لڑی تھیں، لیکن واحد خیبر کی جنگیں جہاں پہ رسول نے حملہ کیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو مسلمان وہاں رہتے تھے انہیں یہودی آ کے لوٹ لیا کرتے تھے، تو وہ مسلمان آ کر رسول خدا کو شکایت کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان کے اس رسپانس پہ رسول خدا نے 2 مرتبہ خط لکھ کر بھیجا ہے خیبر میں جو اس وقت لوگ موجود تھے، اور جب بھی رسول خط آتا تھا تو ایک کمیٹی یا ایک اجلاس جو ہے وہ جمع ہو جاتا تھا، جس میں بہادر جو ان کے لڑنے والے ہوتے تھے، جس میں مرحب، حارث اور اندر ہوتے تھے، فیصلہ ہوتا تھا کہ بھئی محمد کا خط آیا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال کچھ ہوتا نہیں تھا، تو جب چیزیں آگے بڑھنے لگیں تو رسول خدا نے پھر اعلان کرا کہ میں خیبر جاؤں گا اور 40 دن کے اندر خیبر کو فتح کروں گا۔ رسول خدا اپنی فوج لے کر خیبر پہنچتے ہیں، فدق کے مقام سے ہی تھوڑی سی آگے، تھوڑی سی دیر پہ یہ جو مقام ہے خیبر یہ وہاں موجود ہے۔ اب خیبر میں یہودیوں کا، مرحب والوں کا ایک بڑا سا ایک قلعہ تھا، جس میں جو دروازے تھے وہ لوہے کے تھے، اور تقریباً 10 یا 11 یا 12 بندے مل کر اس دروازے کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ بہرحال وہاں رسول خدا نے وہاں بسر کیا، اور اس کے بعد اگلے دن ایک فوج تیار کری اور ایک شخص کو علم دیا اور بولا کہ جاؤ، یہ علم ہے، یہ فوج ہے، خیبر کے پاس جاؤ، وہاں جنگ کرو، اور جب تک جیت نہ جاؤ تب تک واپس نہ آؤ۔ بہرحال وہ آگے گئے، انہوں نے وہاں جنگ کری، تھوڑی دیر میں ہی واپس آ گئے۔ بہرحال رسول خدا نے پوچھا کہ میں نے بولا تھا کہ جب تک جیتو نہ تب تک واپس نہیں آؤ، تو اس شخص نے بولا کہ رسول خدا مجمع ٹھہرا ہی نہیں۔ بہرحال مجمع سے جب رسول خدا مخاطب ہوئے تو مجمع نے بولا کہ رسول خدا یہ جھوٹا ہے، پہلے یہ بھاگا تھا پھر ہم آئے۔ بہرحال رسول خدا نے بولا کہ کل تم لوگ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ فتح کر آؤ۔ وہ لوگ دوبارہ گئے تو دوبارہ سے وہی مسئلہ پیدا ہوا کہ کون پہلے آیا، الزام لگانا، چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ بہرحال رسول خدا کھڑے ہوئے اور بولا کہ اور کوئی ہے جو جانا چاہتا ہے، تو ایک اور شخص کھڑے ہوئے، بولا رسول خدا میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، رفتار ان کی زیادہ تھی، پہلے والے سے تھی۔ بہرحال وہی فوج اور وہی علم جو ان شخص کو دیا گیا وہ گئے، وہ بھی واپس آ گئے۔ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ تو وہاں علم چھوڑ کر آ گئے، لیکن بہرحال جب دن گزرتے رہے اور فتح خیبر نہیں ہو پایا تو رسول خدا نے پھر ایک رات اعلان کیا اور بولا کہ کل علم اس کو دوں گا۔ مشہور زمانہ یہ ایک بات ہے جو ہر جگہ ہمارے محفل میں بولی جاتی ہے کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو خیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا نبی سے پیار کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا نبی اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ تو یہ بتانا تھا رسول خدا کے کہ صحابہ جو سب موجود تھے، رات بھر ان کا سونا اور ہر چیز جو ہے وہ ایک بے چینی کے عالم میں گزری، یقیناً سب کے ذہنوں میں تھا کہ کل علم کس کو ملے گا۔ بعض مرتبہ تو ایسا بولا گیا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے بولا کہ جنہوں نے زندگی بھر کوئی خواہش نہیں کری کہ کچھ ہو، کچھ مجھے علم ملے یا کسی پوسٹ مجھے ملے، تو بہرحال اس رات ان کو بھی ہوا کہ
کل مجھے علم ملے. تو اتنی بے چینی کا عالم تھا کہ وہ جا کے رسول خدا کے خیمے میں چلے گئے کہ یا رسول خدا بس اتنا بتا دیں کہ کل علم مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. رسول خدا نے بولا کہ صبح تک کا انتظار کریں. بہرحال یقیناً رسول خدا نے یہ بھی بول دیا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ یعنی جو خیبر فتح کر کر آئے گا, یعنی اللہ نے اس کے ہاتھوں جنگ جیت جو ہے وہ لکھ دی ہے. تو یقیناً اس سے بے چینی کا عالم بہت بڑھ گیا تھا. خیر صبح ہوتی ہے, رسول خدا فجر کی نماز پڑھاتے ہیں, اور فجر کی نماز کے فوراً پڑھانے کے بعد رسول خدا ایک مرتبہ بولتے ہیں نعت علی مظہر العجائب. یہ بولنا تھا کہ ایک مرتبہ رسول خدا مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں اور تمام صحابہ جو موجود ہوتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ علی تو مدینے میں موجود ہیں, 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنے میں حضرت سلمان جو ہے وہ مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جیسے ہی حضرت سلمان اٹھتے ہیں تو حضرت ابوذر اٹھتے ہیں, حضرت مقداد اٹھتے ہیں, حضرت عمار اٹھتے ہیں, اور یقیناً یہی رسول خدا کے 4 سچے یار بھی ہیں. کتنے میں دیکھا جاتا ہے کہ سامنے سے مٹی کا ایک ہوا سا پیدا ہو جاتا ہے اور سامنے سے مولا علی جو ہے وہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ آ کر مولا علی جو ہے وہ رسول خدا سے گلے ملتے ہیں اور رسول خدا سلام کر کر مولا کے ہاتھ میں حلم دیتے ہیں. تو مولا نے تو پہلے بولا کہ یا رسول خدا لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں اکیلا ہی کافی ہوں. لیکن یقیناً یہاں میرا دل بھی کہتا ہے اور یہاں ہمارے تمام علماء اکرام بھی بولتے ہیں کہ یقیناً رسول خدا نے علی کو جو ہے وہ فوج اس لیے دی تاکہ واضح کر سکیں کہ جو پہلے گئے فوج کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور جب علی جا رہے فوج کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا. بہرحال علی پہنچتے ہیں خیبر کے سامنے. تو خیبر کا قلعہ بہت بڑا تھا, سامنے لوہے کا دروازہ تھا. ایک مرتبہ مولا علی جو ہے وہ علم ایک لوہے کے اس پہ بندھا ہوا تھا, اس کو نکالتے ہیں اور نکال کے زمین کے یا ایک پتھر کے اوپر گاڑ دیتے ہیں. خیبر میں جب علی کو محمد نے دی صدا, سن کر صدا علی نے یہ رہوار سے کہا, چلے مجلی ہم کو بلاتے ہیں مصطفیٰ, ایسے پہنچ کے تیری مقلد بنی ہوا. اور دوڑا وہ اس طرح کہ ہوا کانپنے لگی, کہتا تھا ہر قدم پہ مجلے علی علی. آئیں گے کس طرح سے علی بس یہ سوچ کر, خیبر میں سب کے لب پہ رواں تھا اگر مگر. نظریں جمی ہوئی تھی مدینے کی راہ پر, کہنے لگے یہ حضرت سلمان دیکھ کر, کیوں دیکھتے ہو راہ تم اتنے دھیان سے, وہ دیکھو آ رہے ہیں علی آسمان سے. پہنچے علی السلام نبی کو کیا ادا, پرچم دیا نبی نے چلا شیر کبریا. مرحب کو اس طرح سے پچھاڑا نہ اٹھ سکا, ہر سمت ورد نام علی گونجنے لگا. خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا علی نے جا, کہنے لگے یہ دیکھ کے عاشق علی کے ساتھ, واہ کیا بات میرے مولا کی, واہ کیا بات میرے مولا کی.